بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ نہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کی ضرورت، نہ کسی کی تقریر سننے کی ضرورت، نہ بحث مباحثے کی ضرورت، نہ کوئی چک نہ پخ فیصلہ کرو، سوشل میڈیا گیجٹ کے ذریعے میسج سرکولیٹ کراؤ اور کابینہ سے منظوری حاصل کر لو۔ نہ وزراء کو دماغ لڑانے کی ضرورت، نہ کہیں ایک جگہ جمع ہونے کی ضرورت۔ پیغام رسانی کے ذریعے فیصلہ کیا جائے، کابینہ منظور کرے اور میسج پر ہی کابینہ منظوری دے اور صدر کو آرڈیننس بھیج کر آرڈیننس کے ذریعے قانون لاگو کر دیا جائے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب کون کہتا ہے کہ واٹس ایپ پر یا سوشل میڈیا گیجٹ پر فیصلے نہیں کیے جا سکتے؟ حکومت نہیں چلائی جا سکتی، فیصلے واٹس ایپ پر کیے جائیں، حکومتیں سوشل میڈیا کے ذریعے چلائی جائیں، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو اس وقت خلق خدا دیکھ رہی ہے۔ اب نیب کا ترمیمی آرڈیننس کابینہ نے ایک سرکولیشن میسج کے ذریعے منظور کرا لیا، جو صدر کو منظوری کے لیے بھیج دیا ہے اور صدر اس کو منظور بھی کر لیں گے۔ یہ وہ آرڈیننس ہے جس کے مطابق محکمانہ نقائص پر سرکاری ملازمین کے خلاف اب نیب کارروائی نہیں کرے گا، یعنی نیب کا ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ کابینہ نے منظور کر لیا ہے۔ اب صرف ایسے ملازمین کے خلاف کارروائی ہوگی جن کے نقائص سے فائدہ اٹھانے کے شواہد ہوں گے۔ سرکاری ملازمین کی جائیداد کو عدالتی حکم نامے کے بغیر منجمد نہیں کیا جائے گا، یعنی حکومت نے اب سرکاری ملازمین کے جتنے تحفظات تھے ان کو دور کرنے کے لیے ایک آرڈیننس منظوری کے لیے تیار کر لیا ہے، جو صدر آرڈیننس کے ذریعے اس کو منظور کر لیں گے۔ کابینہ تو منظوری دے چکی ہے۔ اس آرڈیننس کے مطابق سرکاری ملازمین کے اثاثوں میں بے جا اضافے پر اختیارات کے ناجائز استعمال کی کارروائی ہو سکے گی، اور 3 ماہ میں اگر نیب تحقیقات مکمل نہ کر سکے تو گرفتار سرکاری ملازم ضمانت کا حقدار ہوگا۔ نیب 50 کروڑ سے زائد کی کرپشن اور سکینڈل پر کارروائی کر سکے گا۔ ٹیکس، سٹاک ایکسچینج، آئی پی او سے متعلق معاملات میں نیب کا دائرہ اختیار بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ ایف بی آر، ایس سی سی پی، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اب اس حوالے سے کارروائی کر سکیں گے۔ زمین کی قیمت کے تعین کے لیے ایف بی آر یا ڈسٹرکٹ کلکٹر کے طے کردہ ریٹ سے نیب رہنمائی لے گا، تو نیب کا جو دائرہ کار ہے وہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے بالکل محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ سہولت نہ کسی سیاستدان کو حاصل ہوگی نہ کسی اور عوامی نمائندے کو حاصل ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت کیا بیوروکریسی سے ڈر گئی ہے، یا پھر بیوروکریسی نے حکومت کو اتنا دباؤ میں ڈال دیا ہے کہ ان کے لیے تو نیب کے آرڈیننس میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی سوال ہے کہ اگر حکومتیں آرڈیننس کے ذریعے چلائیں گے، فیصلے واٹس ایپ یا پیغام رسانی کے ذریعے ہوں گے، تو نتائج کیا نکلیں گے؟ اگر میڈیا اس بات کو اٹھاتا ہے تو خاص صاحب کو بہت شدید غصہ آتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا مافیا ہے، وہ اچھی خبریں نہیں دیتا۔ یہ سارے مافیا، اخباروں میں مافیا بیٹھا ہے۔ اخباروں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر روز بری خبر، کئی اخباروں میں کئی ایسے صحافی ہیں جو پرانے نظام سے فائدہ اٹھا رہے تھے، پیسے بنا رہے تھے، آج ان کی روزی بند ہے، وہ خلاف لکھ رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو کرپٹ نظام جانے کی وجہ سے خوف یہ ہے کہ ان کا پیسہ بند ہو جائے گا۔ ایک کسٹم کا کلیکٹ اب خاص صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ابھی کامیاب نہیں ہوئی، کامیاب ہوتی تو کامیابی کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ یعنی خاص صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مافیا کو ڈر ہے کہ ہم کہیں کامیاب نہ ہو جائیں، تو یہی بات تو میڈیا کہہ رہا ہے کہ آپ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے۔ 1.5 سال میں حکومت کی ناکامیاں، بیڈ گورننس، مستقل معاشی پالیسیوں کا نہ ہونا اور درجنوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ سامنے ہیں، تو میڈیا یہی بات کہہ رہا ہے، یہی لکھ رہا ہے۔ ہاں صاحب بھی خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم کامیاب نہیں ہوئے، کامیاب نہ ہو جائے، لوگوں کو اس بات کا ڈر ہے۔ تو جو آپ کہہ رہے ہیں میڈیا وہی دکھا رہا ہے، تو اس میں میڈیا کا کیا قصور ہے؟ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ دیکھیں، یہ تو عمران خان صاحب کا خیال ہے، اور میرے خیال میں یہ جو ابھی سال گزر رہا ہے یہ شاید اس حکومت کے لیے بھاری تھا، اور ابھی چاہتے ہیں کہ اخباری مافیا یا جو بھی ان کے ذہن میں ہے ان کے لیے اگلا سال بھاری ہو جائے۔ یہ دیکھیں، لگتا یہ ہے کہ حکومت میں بڑی مایوسی ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے نا کہ جب میں نے وہ بات کی تھی کنٹیمپٹ والی، تو آپ
you were the only one to pick this up. اور کیونکہ وہ انہیں پنجابی میں ایک فلو میں فردوس صاحبہ بیٹھی ہوئی تھیں تو آپ نے یہ فرمایا تھا، یہ پتہ نہیں یہ مذاق کر رہے ہیں یا صحیح. تو دیکھیں بات یہ تھی، یہ ہے کہ جب 6 مہینے تک پراسیکیوشن کوئی کیس ثابت نہیں کر سکتی، کوئی پیس آف ایویڈنس نہیں لا سکتی ہے، تو اس کی بنیاد پہ جو عدالت نے جو فیصلہ کیا تو عدالت نے میٹر دیکھ کے کیا. عدالت نے لیکن شہزاد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے ماحول دیکھ کر بھی فیصلہ کر سکتی ہے، ماحول سے بھی ابزارب ہو سکتی ہے، کانٹیکسٹ بھی دیکھ سکتی ہے. زبانتوں کا دور چل رہا ہے، نواز شریف صاحب کو بھی باہر جانے دیا گیا، کیا عدالت یہ چیزیں دیکھ سکتی ہے؟ نہیں، یہ فکر تھی تو رانا ثناء اللہ صاحب اور ANF کے درمیان یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اگلے ہی روز جناب شہریار خان صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس طلب کی. ANF کے جو باوردی، آپ ایک سٹنگ ممبر پارلیمنٹ ہیں، MNA ہیں، سابق وزیر ہیں، لاء گریجویٹ ہیں، تو آپ کو A کلاس کیٹیگری میں انہوں نے رکھا ہوا تھا؟ کہاں رکھا ہوا تھا؟ کن حالات میں رکھا ہوا تھا؟ مجھے انہوں نے وہاں پہ ایک بلاک ہے جو ڈیتھ سیل جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں، جہاں پہ ان کو جو ہے وہ پریزنز کو رکھا جاتا ہے. مریم نواز صاحبہ جانا چاہتی ہیں اور صورت میں جانا چاہتی ہیں؟ نہیں، ویسے صابر شاکر صاحب جی یار وہ مریم نواز بھی جانا چاہتی ہے، شباشی بھی چلے گئے، حمزہ بھی جانا چاہتا ہے رہا ہو کے، باقی بھی جانا چاہتے ہیں. تو یہ کس قسم کی پارٹی ہے؟ اور اس کے بعد شیر ایک باری پھر یہ سارے مافیا، اخباروں میں مافیا بیٹھا ہے. اخباروں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر روز بری خبر، کئی اخباروں میں کئی ایسے صحافی ہیں جو پرانے نظام سے فائدہ اٹھا رہے تھے. اب آگے بڑھتے ہیں اور پرائم منسٹر نے 2020 یعنی 2020 کو پاکستان کی ترقی کا سال قرار دیا ہے. کل انہوں نے ایک عوامی اجتماع سے خطاب کیا، دیکھتے ہیں خان صاحب نے کہا کیا اس حوالے سے. ہمارے راستے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ نوجوانوں، ہر کوئی تبدیلی کیوں نہیں لا سکتا؟ ہر کوئی اصلاحات کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ جب آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، تو راستے میں مافیا کھڑے ہوتے ہیں. مافیا جو ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. یہ مافیا ہر جگہ ہوتا ہے، یہ سرکاری محکموں میں ہے، FBR میں ہے، یہ سیاستدانوں کا مافیا جو سارے شور مچاتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا، مارے گئے. ہر روز حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ نہیں خوف، ان کو یہ خوف نہیں کہ پاکستان غلط راستے پہ جا رہا ہے. ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو گئی تو یہ جیلوں میں جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں اور پرائم منسٹر کی تقریر کے بڑے چرچے ہیں جو انہوں نے میڈیا کے حوالے سے کی. اس پر میڈیا کے لوگوں نے بھی بات کی. رحیم اللہ یوسف سے گفتگو کر رہے ہیں حامد میر سے. واچ دس. جی اچھا، رحیم اللہ یوسف صاحب، آپ اتنے سینئر صحافی ہیں تو یہ بتائیں کہ اب اگلا سال بقول عمران خان صاحب کے بہت بھاری ہوگا مافیاز کے لیے، اور ان مافیاز میں وہ مافیا بھی شامل ہے جو اخباروں میں ہے. تو آپ ایک اخبار کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اخباروں میں کوئی مافیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو عمران خان صاحب کا خیال ہے، اور میرے خیال میں یہ جو ابھی سال گزر رہا ہے یہ شاید اس حکومت کے لیے بھاری تھا، اور ابھی چاہتے ہیں کہ اخباری مافیا یا جو بھی ان کے ذہن میں ہے ان کے لیے اگلا سال بھاری ہو جائے. یہ دیکھیں، لگتا یہ ہے کہ حکومت میں بڑی مایوسی ہے. وزیر اعظم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ کر نہیں پا رہے، اور جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ ان کے پرانے جو وعدے ہیں، جو تقاریر ہیں، اس کی خلاف ورزی ہے. یعنی اس سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں بار بار. ایک دفعہ نہیں ہے بلکہ کئی بار ہوا ہے. تو اب یہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ سارا میڈیا جو ہے وہ ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ اس کے اوپر تنقید تو ہونی ہے، ایسے گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے اوپر تنقید تو ہونی ہے. تو یہ ایک بڑی میرے خیال میں ان کی فرسٹریشن ہے، اور اس لیے وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میڈیا کے اندر مافیا، اس کی نشاندہی کریں، جن لوگوں نے پیسے لیے ان کا نام بتائیں. اگر اور لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں تو میڈیا کے لوگوں کو بھی گرفتار کریں.
اور حقائق معلوم کریں, ان کو سزا دلوائیں. اگر ایسا وہ کریں گے اور نشاندہی کریں گے اور لوگوں نے جو پیسہ لیا ہے وہ ایویڈنس دیں گے تو پھر ظاہر ہے لوگ مانیں گے. ورنہ اگر اس طرح کی گفتگو کریں گے بغیر کسی ثبوت کے تو میرے خیال میں اس کو بہت کم لوگ مانیں گے, علاوہ جو ان کے سپورٹرز ہیں جو ان کی ہر بات سننے کو اور ماننے کو تیار ہیں. باقی لوگ جو ہیں خان صاحب اصل میں غصے میں ہیں اور ان کا غصہ فطری ہے. حکومت چل کے نہیں دے پا رہی. ایک بحران ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہوتا ہے, ایک طوفان کو روکتے ہیں تو دوسرا چنگاڑنے لگ پڑتا ہے. اور حکومت کی اپنی کارکردگی بھی بہت زیادہ اچھی نہیں, گورننس بری طرح فلاپ ہے. تو خان صاحب نے ویسے بھی اتنے محاذ کھول رکھے ہیں کہ اب انہیں خود سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. پریورٹی ڈیفرنٹ ہے. تو خان صاحب کی پریورٹی اپوزیشن بن گئی ہے. جب خان صاحب کرکٹ کھیلتے تھے تو صرف دو کام کرنا پڑتے تھے, یا تو بالنگ ملتی تھی یا بیٹنگ کرتے تھے. بالنگ ملتی تھی تو باؤنسر اور یارکر مارتے تھے, بیٹنگ ملتی تھی تو چوکے چھکے مارتے تھے. اب حکومت میں خود ہی بیٹسمین ہیں, خود ہی بالر ہیں, خود ہی امپائر ہیں, خود ہی فیلڈر ہیں, تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں تو کیا کریں. اپوزیشن میں تھے تو ایک ہی کام کرنا پڑتا تھا, سوائے حکومت پر تنقید کے اور کوئی کام نہیں تھا. تو لوگ ان کو توجہ سے سنتے تھے, ان کی باتیں, وہ حکومت کی خامیاں نکال نکال کے لوگوں کو بتاتے تھے. اب ان کو حکومت مل گئی ہے تو جو خامیاں انہوں نے لوگوں کو بتائی, لوگ ان سے وہ خامیاں دور کرنے کی توقع رکھتے ہیں, لوگ ان سے رزلٹ مانگتے ہیں. تو میڈیا تو لوگوں کے جذبات کو ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ ہر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ میڈیا اس کے مخالف ہے, کیونکہ میڈیا چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس بھی کرتا ہے اور چیزوں کو تنقید کی نظر سے بھی دیکھتا ہے. یہ میڈیا کا بنیادی کام ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ میڈیا ان کی تعریفیں کیوں نہیں کرتا, ان پر تنقید کیوں کر رہا ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے حکومت ناکام ہو گئی. اس کے پاس کوئی ٹھوس پلاننگ نہیں ہے, مستقل معاشی پالیسیاں نہیں ہیں, بیروزگاری اور مہنگائی ختم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. حالانکہ یہ وہی مافیا ہے جو یہ بھی کہتا ہے کہ خان صاحب کرپٹ نہیں ایماندار ہیں. تو پھر مافیا اگر آپ کو ایماندار کہتا ہے تو مافیا دوسری چیزیں بھی آپ کی دکھاتا ہے کہ جو نہیں ہو رہی. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں افتخار کاظمی. خان صاحب نے کل عوامی اجتماع سے خطاب کیا اور خان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی اور قوم کو یقین دلایا کہ سن 2020 پاکستان کی ترقی کا سال ہوگا. دیکھتے ہیں خان صاحب نے کیا کیا باتیں کی. واچ پلیز. ایک سال بڑا مشکل ہم نے گزارا. 10 سال کی جو دونوں حکومتوں نے باریاں لی, 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھایا. 2020 میں پھر سے کہتا ہوں, ایک اس ملک کا اب آگے بڑھنے کا وقت ہے. اور وہ لوگ جو مافیا, جو ایک پرانے کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہا تھا, ان کے لیے 2020 ان کے لیے اب مشکل سال آنے والا ہے. میں نے ان کرپٹ مافیا کو شکست دینی ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ اگلا سال ترقی کا ہے, یعنی 2020 پاکستان کی ترقی کا سال ہوگا. تو اس کا مطلب تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اگلے سال جی ڈی پی ہمارا 2.5-3% سے بڑھے گا اور 4-5% یا کم از کم 6% تک تو جائے گا. جبکہ عالمی مالیاتی ادارے اس بات کی مکمل نفی کر رہے ہیں کہ اگلے سال جی ڈی پی میں 1% بھی اضافہ ہوگا. تو 2020 میں بھی جی ڈی پی 2.5 اور 3% کے درمیان رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے. تو سوال یہ کہ حکومت نے اب تک ایسے کون سے کام کیے ہیں, 2019 میں ایسا کون سا کام کیا کہ جس کے نتائج اگلے سال آئیں گے. نہ کوئی انڈسٹری لگ رہی ہے, نہ کوئی نیا پروجیکٹ پائپ لائن میں ہے. بجٹ خسارہ بھی پورا کرنے کے لیے ہمیں مزید قرض کی تلاش ہے. سعودی عرب سے ہم ڈپازٹ میں رکھے گئے پیسے کو قرض میں تبدیل کرانے کی بات کر رہے ہیں تاکہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ دور کیا جائے. اے ڈی بی سے ہم نے $1.5 ارب بجٹ خسارہ ختم کرنے کے لیے لیا ہے. تو ٹیکس وصولی کے اہداف بھی پورے نہیں ہو رہے. بجلی گیس کے نرخ مزید بڑھائے جا رہے ہیں. تو مجموعی طور پر تو معاشی ناکامیوں سے بھرپور یہ کام ہے. اور ایک سال میں ہم $10 ارب سے زائد کا قرض بھی لے چکے ہیں, جو سابقہ حکومتوں کے مجموعی دور اقتدار میں لیے گئے قرضوں کے برابر ہے. اس کے باوجود پرائم منسٹر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال ہم نوکریوں کی بارش کر دیں گے. تو یہ کام تو ہم نے 2019 میں بھی کرنا تھا,
یہ دعویٰ تو 2019 کے بھی شروع میں کیا گیا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور 50 لاکھ گھر بنائیں گے اور مہنگائی پر قابو پائیں گے، بے روزگاری ختم کر دیں گے، لیکن نہ مہنگائی پر قابو پا سکے نہ بے روزگاری ختم ہو سکی۔ تو 1.5 سال میں حکومت نے عوام کو دیا کیا ہے جو آئندہ سال دینے کا ارادہ رکھ رہے ہیں؟ اور اگلے سال کے بارے میں جو اپوزیشن کہتی پھر رہی ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگلا سال تو ویسے ہی الیکشن کا سال ہے، تو پھر 2020 میں پھر حکومت کیا عوام کو الیکشن دے گی؟ اور یہ ترقی ہماری کہ ہم 2-2.5 سال بعد ہی کہ اگلا الیکشن دیکھیں گے۔ اور نقطہ نظر میں گفتگو کر رہے ہیں مجیب الرحمان شامی، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں، واچ دس۔ تھی تو رانا ثناء اللہ صاحب اور ANF کے درمیان یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اگلے ہی روز جناب شہریار خان صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس طلب کی، ANF کے جو باوردی سربراہ ہیں ان کو ساتھ بٹھایا اور ایک تفصیل میں گئے، ایسی تفصیل میں جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور کل تک بھی وہ تفصیل میں جا رہے تھے مسلسل۔ ٹاک شوز میں شرکت کی ہے، اتنی تقریریں کی ہیں، قومی اسمبلی میں بیانات دیے ہیں اور کلمے پڑھے ہیں، اللہ کو جان دینے کی تکرار کی ہے، اور رانا ثناء اللہ کہ جو کچھ بھی وہ خدمت کر سکتے تھے، سرکوبی کر سکتے تھے، انہوں نے کی ہے۔ تو میڈیا اب انہوں نے آخری پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ یہ میڈیا ٹرائل نہ کیا جائے اور میڈیا میں یہ چیز نہ طے کی جائے، یہ عدالت میں معاملہ طے ہونے دیا جائے۔ اب ڈاکٹر فردوس عاشقہ اعوان صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں، بالکل اچھی بات ہے، یہ معاملہ عدالت میں طے ہونا چاہیے۔ اور میڈیا میں کوئی میڈیا ٹرائل کیوں شروع ہوتا ہے؟ خود حکومت شروع کرتی ہے سیاسی، اور سر یہ دیکھیں میڈیا ٹرائل تو اس وقت یہ اصطلاح درست ثابت ہوگی جب میڈیا کے پلیٹ فارم پر اینکر، صحافی، تجزیہ نگار رانا ثناء اللہ کو بے گناہ قرار دینے کی کوشش کریں گے۔ یہاں جو فیصلے میں جو جملہ لکھا ہے جس کی جانب محترمہ نشاندہی کر رہی تھیں کہ فیصلے میں کہا گیا کہ میڈیا نے انہیں بے گناہ قرار دیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فیصلے میں تو لکھا گیا ہے کہ جو نیوز پیپرز کی کٹنگ ہے ان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کرٹیسائز کیا گیا ہے اس طریقہ کار کو جس کے طریقہ کار کے تحت کیس کو رجسٹر کیا گیا ہے، تو کہیں بھی بے گناہی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ غلط کیوں بتایا جاتا ہے عوام کو؟ میڈیا جو ہے، میڈیا میں سوالات ضرور اٹھائے گئے ہیں، جس انداز پہ گرفتاری کی گئی ہے، جو شہریار صاحب نے باتیں کی ہیں، ان کے جو تضادات سامنے آئے ہیں، اور کبھی ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی بات انہوں نے کی ہے، اپنی باتوں کو پلٹا ہے۔ اور ابھی انہوں نے 2 روز پہلے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ انہوں نے تو ویڈیو کی بات نہیں کی، انہوں نے تو فوٹیج کی بات کی تھی، گویا انہوں نے آٹے کی بات کی تھی، انہوں نے روٹی کی بات نہیں کی۔ تو اب اس طرح کی باتیں اگر کریں گے، ان کو خود وزیر اعظم کو چاہیے اپنے وزیروں کو روک دیں، وہ جو زیر سماعت مقدمات ہیں ان پر تبصرے نہ کیا کریں، اور وہاں جن کا مسئلہ ہی بیان بازی ہو، جہاں ترجمانوں کی فوج ظفر موج اس کام کے لیے رکھی گئی ہو کہ وہ حکومتی موقف کا دفاع کریں، اور اس فوج ظفر موج کو خود پرائم منسٹر بلا کر یہ ہدایت دیں کہ کیسے حکومت کا میڈیا پر بیٹھ کر دفاع کرنا ہے، ان کو آپ بیان بازی سے روک دیں گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ وزیروں کی بیان بازی اور ترجمانوں کے بیانات سے تو کام دھندہ چل رہا ہے۔ بس اوقات تو یہ لگتا ہے کہ جان بوجھ کر کنٹروورسی کریٹ کی جاتی ہے، متنازع بیان دیے جاتے ہیں تاکہ ان پر بحث ہوتی رہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو لوگ حکومتی کاموں کو لے کر سوال اٹھائیں گے، بحث کریں گے، کارکردگی پر بات ہوگی، مہنگائی، بے روزگاری اور بڑھتے ہوئے جرائم پر بات ہوگی، صاف پانی کا سوال اٹھایا جائے گا، کچرا صاف کرنے کی بات کی جائے گی، تعلیم کے حوالے سے سوال اٹھائے جائیں گے، یکساں نصاب تعلیم کا پوچھا جائے گا، بلدیاتی نظام پر ٹاک شوز ہوں گے، تو پھر ان کا جواب دینا اور مشکل ہوگا۔ تو سیاسی مخالفین کے حوالے سے پوائنٹ سکورنگ چلتی رہے، بس یہی کافی ہے۔ تو یہ ممکن نہیں کہ لوگوں کو بیان بازی سے روک دیا جائے۔ شامی صاحب تو سادہ آدمی ہیں اور ان کے خیال میں وزیروں کے بیان سے صورتحال خراب ہو رہی ہے اور حکومت کے لیے وہ امبیرسمنٹ کا باعث بن رہے ہیں، جبکہ وہ اس حقیقت کو بھول رہے ہیں کہ وہ جن کو بولنا نہیں آتا وہ کم بولتے ہیں، وہ بیچارے بیک بینچر ہو کر بیٹھے ہیں، اور جہاں وزارتیں اس بات پر دی جاتی ہوں کہ کس کو اچھا بولنا آتا ہے، کون مخالفین کے چھکے چھڑا سکتا ہے،
وہاں پر یہ توقع کرنا کہ ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے بیان بازی روک دی جائے، یہ توقع ہی عبث ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں مریم نواز کے حوالے سے، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ واچ پلیز۔ مریم نواز صاحب جانا چاہتی ہیں اور صورت میں جانا چاہتی ہیں؟ نہیں، ویسے صابر شاکر صاحب جی یار وہ مریم نواز بھی جانا چاہتی ہے، شباشی بھی چلے گئے، حمزہ بھی جانا چاہتا ہے رہا ہو کے، باقی بھی جانا چاہتے ہیں، تو یہ کس قسم کی پارٹی ہے؟ اور اس کے بعد شیر ایک باری پھیر ہیر پھیر ہے تو یہ کرنے والے، یعنی وہ رات کے اندھیرے میں سودے بازیاں کر کے، میں نے جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شباز شریف کس چیز پر لوٹیاں ڈال رہے ہیں، کیا انہوں نے لکھت پڑھت کی ہے، کیا انہوں نے حاصل کیا ہے کہ یہ آزادی لے کے بھاگ گئے ہیں، اور کس طرح پیسہ دیا جا رہا ہے خفیہ طریقے سے، اور 40 ارب روپیہ ایک اور گروپ نے بھی معاہدہ کر لیا ہے پلی بارگین کا، تو ابھی ہم نے ڈسکس کریں گے اس کی بھی تفصیل کسی وقت، تو مطلب پیسہ آ جائے پہلے خزانے میں۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیسی پارٹی ہے کہ اپنی بڑھ کے مارتے جا رہے ہیں اس کو باہر، یعنی مریم نواز یہاں لیڈ کرنے کی بجائے کہ لوگ مہنگائی میں پس رہے ہیں بقول ان کے، اکانومی تباہ ہو گئی ہے بقول ان کے، ملک عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے جو کہ یہ خود ہی کر رہے ہیں۔ بھائی یہاں لوگوں کے پرسانے حال بننے کی بجائے یہ سارے عدالتوں سے اور دوسرے طریقوں سے رعایتیں لے کے ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ جا کے رہیں گی، انشاءاللہ کل بینچ بیٹھے گا وہ بھیج دے گا۔ یہ کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے بھائی؟ دیکھیے، مریم نواز اگر ایک سیاسی لیڈر ہے تو وہ ایک بیٹی بھی ہے۔ اب تصور کریں جس بیٹی کا باپ شدید بیمار ہو اور اس کو جان کے لالے پڑے ہوں، بیماری بھی ڈائیگنوز نہ ہو رہی ہو، اس بیٹی کو اپنے باپ سے ملاقات بھی نہ کرنے دی جائے، تو یہ ویسے بھی انسانیت کے خلاف ہے۔ جس طرح نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اس سے پہلے کلثوم نواز کی بیماری کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اس طرح اب اس بات کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ مریم باہر کیوں جانا چاہتی ہیں، اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شریف خاندان اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہے اور انہیں سیاست کی کوئی فکر نہیں۔ اب سوال یہ کہ یہاں رہ کر بھی کون سا سیاست کی آزادی ہے؟ زبان کھولنے پر آپ زبان بندی کر دی جاتی ہے، مقدمات بنا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، نہ سیاسی آزادی ہے نہ بولنے کی آزادی ہے۔ تو جہاں سیاسی ماحول ہی نہیں، اور ابھی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے رانا ثناء اللہ والا، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ انتقام کی ایک کھلا راز ہے، سیاسی انتقام، تو وہاں ایشوز پر بات کرنا تو بڑی دور کی بات، جان بچانا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ سب کو معلوم ہے، بلکہ ان کے سیاسی مخالفین کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ نہ نواز شریف نے ہمیشہ کے لیے باہر رہنا، نہ کسی اور نے۔ مسلم لیگ نون کی پاکستان میں بہت بڑا سٹیک ہے، تو ان کی سیاست ویسے بھی نواز شریف کے گرد گھومتی ہے، تو اس وقت ان کی پریورٹی نواز شریف کی صحت ہے، اور اگر بیٹی اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہے تو اس کا مذاق اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں، اور حکومت آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے معاملے پر پارلیمنٹ جانے کی بجائے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کر چکی ہے۔ اسی پر سوال کر رہے ہیں شاہ زیب خانزادہ بیرسٹر فروغ نسیم سے، وفاقی وزیر قانون سے۔ واچ پلیز۔ نہیں، مگر پہلے تو آپ لوگ یہ پوائنٹ نہیں اٹھا رہے تھے، پہلے آپ اس فیصلے کی تعریف کر رہے تھے، اپوزیشن جماعتوں کو کہہ رہے تھے اگر پارلیمنٹ میں قانون سازی میں ساتھ نہیں دیں گی تو آپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ نے کہا تھا اس وقت، آپ یہ کہہ رہے تھے، اب ریویو میں جا رہے ہیں کہ آپ جسٹس کھوسا کے ریٹائر ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ آپ کو یاد ہے نا کہ جب میں نے وہ بات کی تھی کنٹیمپٹ والی، تو آپ یو ور دی اونلی ون ٹو پک دس اپ، اور کیونکہ وہ پنجابی میں ایک فلو میں فردوس صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے یہ فرمایا تھا یہ پتہ نہیں یہ مذاق کر رہے ہیں یا صحیح۔ تو دیکھیں بات یہ تھی کہ جو نہیں کوئی کھوسا صاحب کی ریٹائرمنٹ کا کوئی انتظار نہیں کر رہا تھا، لیکن کیونکہ یہ ججمنٹ ڈیٹیلڈ ججمنٹ جو ہے یہ کوئی ابھی سمجھے 10 دن پہلے آیا ہے، تو ریویو تو ابھی بننی تھی۔ اگر یہ پہلے آ جاتا تو ہم کھوسا صاحب کے ہوتے ہوئے ریویو فائل کر دیتے، تو ایک تو کوئی ان کی انتظار نہیں کر رہا تھا۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو ججمنٹ تھا جو ہمارے فیور میں آیا،
وہ سمجھیے 80-90% ہمارے فیور میں تھا. لیکن اگر جو 10% ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ سکم ہے وہ دور ہونا چاہیے، تو ریویو میں ہمارا ایک رائٹ ہے، وہ ہم عدالت کے سامنے لے کے جائیں گے اور عدالت سے استدعا کریں گے. عدالت پھر ہماری رہنمائی کرے اور ہم وہ رہنمائی. دیکھیے سوال یہ ہے کہ جب جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا مسئلہ پارلیمنٹ میں طے کیا جا سکتا ہے تو پھر اسے دوبارہ عدالت میں نظر ثانی کے لیے کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ عدالتیں قوانین کی تشریح تو کر سکتی ہیں لیکن قانون سازی تو عدالتوں کا کام نہیں ہے. اس سے تو لگتا ہے کہ حکومت خود اس معاملے میں یا تو سنجیدہ نہیں یا پھر یہ چاہتی ہے کہ معاملہ عدالتوں میں ہی الجھا رہے ہیں یا پھر وہ یہ سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ اس پر قانون سازی نہیں کرا سکتی. حالانکہ خود حکومتی ماہرین قانون یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں اسمبلی سے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے سادہ ایکسیٹ کی ضرورت ہے، اپوزیشن کے تعاون کی ضرورت ہی نہیں. تو پھر تمام تر اختیارات کے باوجود حکومت اس معاملے کو پھر عدالت کے سامنے رکھنا چاہتی ہے اور ان کیمرہ سماعت بھی کرانا چاہتی ہے تاکہ لوگوں میں ایمبیگوٹی بڑھ جائے. تو اس سے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سنجیدگی کا فقدان ہے. دیکھیے اگر قانونی حکم نہ ہوتا تو خود اٹارنی جنرل انور منصور اور بیرسٹر فروغ نسیم عدالت سے قانون سازی کے لیے ٹائم نہ مانگتے. تو اس بات میں تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ چیف جسٹس آصف صدیق کھوسہ کی رخصتی کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا. اور علی احمد کرد ممتاز وکیل ہیں اور وکلاء تحریک کے بڑے اہم بلکہ سرکردہ لیڈر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں آن دی فرنٹ میں حالیہ عدالتی فیصلوں اور حکومت کا جو ریئیکشن اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. یہ ہے کہ جب 6 مہینے تک پراسیکیوشن کوئی کیس ثابت نہیں کر سکتی، کوئی پیس آف ایویڈنس نہیں لا سکتی ہے، تو اس کے بنیاد پہ جو عدالت نے جو فیصلہ کیا تو عدالت نے میٹر دیکھ کے کیا. عدالت نے لیکن شہزاد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے ماحول دیکھ کر بھی فیصلہ کر سکتی ہے، ماحول سے بھی ابزارب ہو سکتی ہے، کانٹیکسٹ بھی دیکھ سکتی ہے. ضمانتوں کا دور چل رہا ہے، نواز شریف صاحب کو بھی باہر جانے دیا گیا، کیا عدالت یہ چیزیں دیکھ سکتی ہے؟ نہیں، یہ فکرہ میں نے دیکھا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی، اور یہ فکرہ انہوں نے بھی غلط کہا ہے. اور جو منسٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ ضمانتوں کا موسم چل رہا ہے، یہ تو بالکل ایسے جیسے گورنمنٹ آ کے عدلیہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے. اور اس سے پہلے بھی عدلیہ کو دھمکیاں دی گئی ہیں ایک اور ججمنٹ کے تحت. اگر اس طریقے سے تو یہ ملک نہیں چلتا. پہلے ادارے ایک دوسرے کے سامنے لگے اور باقی لوگوں کو کھانے کے لیے کسی کے پاس. صاحب اگر گورنمنٹ، اگر سوال سے سوال نکل رہا ہے، اگر گورنمنٹ نے عدلیہ کو دھمکیاں دی جس طرح مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا، جس طرح ایک جج صاحب کے متعلق پہلے فیصلہ کیا گیا وہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل بھیج دیا جائے، اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی کی، کوئی ایسا قانون آیا تو کیا آپ وکلا جو دوبارہ سڑکوں پہ آئیں گے اس حکومت کے خلاف؟ نہیں، دیکھیں ہم خدائی خدمتگار نہیں ہیں. ہم نے قسم نہیں کھائی ہے کہ ہم کبھی حکومت کے حق میں نکلیں گے، کبھی عدلیہ کے حق میں نکلیں گے. مگر ہم دیکھیں جہاں پہ بات جسٹ ہے، وہ جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے اور بڑا آنریبل ہے، ایون ادروائز بحیثیت جج ہونے کے، اس کے بارے میں ایک بھی کوئی غلط الیگیشن نہیں ہے. ان کی ججمنٹ اس وقت بھی آپ نے جو ہے کلبھوشن والے اس کیس میں انٹرنیشنل جسٹس کورٹ آف میں پیش کیے ہیں. اس کے وہ بہت سٹرانگ کریکٹر کا آدمی ہے. اس نے جو ججمنٹ دیا ہے، آپ نے دیکھا کہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے جو ہے باقاعدہ اس کو دھمکی دی. اور پھر فروغ نسیم صاحب، میں تو حیران ہوں کہ کس قسم کا لا منسٹر ہے یہ. انہوں نے کہا کہ اس کا دماغی توازن وہ ہے. آپ یہ بات کہہ کے اس کا مطلب یہ کنڈیمڈ کرتے ہیں. خدا کی قسم عدالت کو میں کہتا ہوں باقی ساری بات چھوڑنا چاہے. بالکل فروغ نسیم کے خلاف فوری طور پہ جو ہے کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہونی چاہیے، ہو سکتی ہیں. اور یہ قانون کے آئین کے اندر لکھا ہے، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ کسی بھی جج، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے کسی جج کے فیصلے کے حوالے سے آپ جب پارلیمنٹ میں بات نہیں کر سکتے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ اس. آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، میں ولی صاحب سے پوچھوں گا. ولی صاحب دیکھیے، عدلیہ کی حالیہ تاریخ میں 2 کام ایسے ہیں جن کی تعریف نہ کرنا بہت زیادتی ہوگی. ایک تو بلا وجہ آج خود نوٹس نہیں ہو رہے، دوسرا غیر ضروری طور پر توہین عدالت کے نوٹس جاری نہیں کیے جا رہے، لوگوں کو عدالتوں میں گھسیٹا نہیں جا رہا. ان 2 کاموں کی وجہ سے ماضی میں عدلیہ بری طرح تنقید کا نشانہ بنی تھی. لیکن موجودہ دور میں عدلیہ نے بہت زیادہ جوڈیشل ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، خاص کر اپنے حوالے سے. یعنی جو عدلیہ پہ بات ہو رہی ہے تو ان کو داد دینی چاہیے. فیصلوں پر تنقید ضرور ہو رہی ہے لیکن یہ بھی تسلیم کیا جا رہا ہے کہ ایسے فیصلے کرنا آسان نہیں ہوتا
اور فیصلوں کے حوالے سے تنقید کرنے سے فیصلے نہ تو روکے جا سکتے ہیں نہ بدلے جا سکتے ہیں. ہمیشہ تنقید ہوتی ہے, فیصلہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے, جن کے خلاف آتا ہے انہیں برا لگتا ہے, جن کے حق میں آتا ہے انہیں اچھا لگتا ہے. لیکن جس طرح عدلیہ کے حوالے سے حکومت یا قرآن جماعت کے لوگ کھل کر اظہار خیال کر رہے ہیں, تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر چیف جسٹس ثاقب نثار اس وقت بھی چیف جسٹس ہوتے تو آدھی حکومت تو توہین عدالت کے الزام میں کٹہرے میں کھڑی ہوتی. ویسے اس کی نوبت آتی نہ, کیونکہ ضمانتوں کا موسم جیسے الفاظ بھی ان کے دور میں استعمال نہ ہوتے, تو ان کے دور میں تو ضمانتیں بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ جو اس وقت عدلیہ کا بیہیویئر میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی اپریشیبل ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک جوڈیشل ریسٹرین ہمیں اس دور میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اور آج محترمہ بے نظیر بھٹو کی 12ویں برسی بھی ہے. 12 برس قبل انہیں راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ عام سے واپسی پر قتل کر دیا گیا تھا, ان کی شہادت ہو گئی. 12 سال بعد ہم انہیں یاد کرتے ہیں. 2 بار اس ملک کی پرائم منسٹر رہی, یہ ملک کی بہت بڑی سیاسی جماعت جو کہ کئی بار اقتدار میں رہی, پیپلز پارٹی, اس کی وہ رہنما تھی, پاکستان کی 2 بار پرائم منسٹر رہی, اور پہلی خاتون مسلم خاتون لیڈر تھی جو کہ پرائم منسٹر کے عہدے پر پہنچی. اور ان کے پرائم منسٹر بننے سے خواتین کے اندر یہ جذبہ اور یہ احساس پیدا ہوا کہ خواتین اس منصب تک پہنچ سکتی ہیں اگر وہ کام کرے, ترقی کرے, مردوں کے شانہ بشانہ. تو پرائم منسٹر کا عہدہ بھی ان کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. تو محترم بے نظیر بھٹو کا ملک کی سیاسی تاریخ میں بہت بڑا کردار, بہت بڑا نام ہے. آج بھی انہیں لوگ یاد کرتے ہیں, بہت اچھے لفظوں میں بھی یاد کرتے ہیں. اور بھٹو کی سیاسی جانشین تھی. 12 برس قبل انہیں دہشت گردوں نے, ملک دشمن عناصر نے ہم سے دور کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال.